ہر جگہ غلبہ اسلام کو، غلبہ مسلمانوں کو اللہ عطا کرتا رہتا ہوں۔ پھر مسلمانوں میں پھوٹ شروع ہوئی۔ یہ پھوٹ نظریات کے نام پر، الگ الگ عقیدوں کے نام پر شروع ہوئی۔ نام یہ دیا گیا کہ یہ اصلاح کے لیے ہے، ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں فساد پھیلانا شروع کیا۔ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کے لیے کچھ ایسے عناصر سامنے آ گئے، انہوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلانی شروع کی اور جماعت کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ہی بدلہ دیا۔ توڑ پھوڑ کا یہ نظام چلا، جماعتیں فرقہ بنتے گئے، فرقوں میں اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ نام یہ دیا گیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلافات تھے، لیکن کوئی نسبت ان اختلافات کو ان اختلافات کے ساتھ نہیں تھی۔ صحابہ اختلاف کرتے تھے حق کو سمجھنے کی خاطر، آج کے زمانے میں فرقے اختلاف کرنے لگے پڑے بغض اور تعصب کی بجائے، ایک دوسرے کی ضد میں عداوت، اختلاف، افتراق، لڑائی جھگڑے، یہ جو اختلاف تھے یہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ فرقے ایک دوسرے کے، جماعتیں مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ فرقوں میں بڑھی، اور فرقے ایک دوسرے کے ہر عمل کا نکتہ چینی کرنا۔ مسلمانوں کی وہ جماعت جو اصل جماعت تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والی اور صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے والی اہل سنت والجماعت، وہ جو جماعت تھی جو اصل مذہب اسلام کی شکل رہتی تھی، اس کے ہی گانوں پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے اعتراض کرنے شروع کیا۔ غلط رویے اپنے تھے اور لگا دیا ہے سنت والجماعت کے یہ کام کرنا۔ یہ کام بہت پہلے سے شروع ہوا تھا، جراثیم پیچھے تھے، ایسی جماعت تھی جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ دیا۔ جراثیم تھے، ایسے لوگ موجود تھے، اور جن لوگوں نے جناب شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے خلاف اور آپ کی شان کے خلاف ایسی باتیں کی تھی، انہوں نے بھی مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، وہ خود کو اپنے آپ کو کمال درجے کا مذہبی اور اللہ کا فرمانبردار مانتے تھے، یہاں تک کہ جس لعنتی شخص نے جناب شیر خدا کو شہید کیا، تلوار آپ کی ماری زخم دیا، وہ بھی جب اسے پکڑا گیا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ہر لمحہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنے والا بندہ ہوں، مجھے پکڑ لیا ہے تم لوگوں نے، اگر مجھے کوئی سزا دینا چاہو تو جو مرضی دے لو، بس میری زبان نہ کاٹنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میری زبان پر قرآن کی تلاوت جاری۔ اندازہ کریں، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے اور قتل اور شہید کر رہا ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ، وہ شخص جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا پچھلی امتوں کا سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اونچے کاٹی تھی، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو میرے علی کو شہید کرے گا۔ بدبخت اتنا بڑا ہے، اور زبان پہ تلاوت قرآن ہے، اس کا مطلب ہے ہر تلاوت کرنے والا جنتی نہیں ہے۔
سمجھا؟ تو زبانوں میں تلاوت رکھنے والوں نے مسلمانوں پر اعتراض شروع رکھے، مسلمانی کے لباس میں آ کر اعتراض شروع رکھے، خود زیادہ اسلام کا نام لیا اور دوسروں کو گمراہ۔ اس زمانے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اہل سنت والجماعت کی نماز پر اعتراض ہوئی۔ اہل سنت والجماعت جو نماز پڑھتے ہیں یہ نبی کی سنت ہی نہیں، سنت نماز ہم پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان کے پاس سنت ہے نہیں۔ یہ رولا تب پڑا جب ہم نے ان کو بتایا کہ تمہاری زبانوں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہوتا، تم چاہے نہ چاہے جانے انجانے میں گستاخیاں کرتے ہی رہتے ہو، اپنی سے روش سے بالا۔ جب ہمارے بزرگوں نے ان کی بے ادبانہ رویوں کے خلاف سمجھانا شروع کیا تو اب اپنی اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے اور ہمارے عام سادہ لوگوں کو برگلانے کے لیے یہ جو لوگ ہیں اہل سنت، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، خود کو اہل سنت کہتے ہیں اور نماز سنت سے ثابت ہے، سنت سے ہماری نماز ہے۔ یہ اعتراض وہ کر رہے ہیں جن کی اپنی نماز پر ہمارے 257 اعتراض موجود، جن میں سے ایک کا جواب دینے کی ہمت ان میں نہیں ہے۔ 257 اعتراض ہم نے لکھ کے دے رکھے ہیں، جن کا جواب ہم نہیں دے پا رہے تھے، ان کی اپنی نماز پر۔ اور فرمان کیا جاری ہو رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کی نماز سنت کے مطابق۔ ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس کا مقصد سنت نہیں ہے؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی حدیث سے نماز نہیں لے رہے ہیں؟ ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں، ہماری نماز ہے کہاں؟ ہم وہ جو نماز پڑھتے ہیں بابا، ہم تو اس نماز کے ایک ایک جز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بس وہی کرتے ہیں جو ہمارے آقا کیا کرتے ہیں۔ مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کب خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جگ رہا تھا نماز کی۔ ہم تو سرکار کی سنت پر ہمیں کہا جا رہا ہے تمہاری نماز سنت کے مطابق، تو ہمیں دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں غور کر لینا چاہیے، یہ کیا واقعی جیسا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، منہ اپنا قبلے کی طرف کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم نے کہاں سے لیا؟ روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 803، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ فاستقبل القبلہ ورفع یدیہ فقال اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قبلے کی طرف رخ کرتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، اللہ اکبر کہتے نماز شروع کر لیتے۔ یہ کون کر رہا تھا؟ سرکار۔ ہم نے منہ کس طرف کیا ہے؟ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف؟ جدھر سرکار کے رخ پھیراؤ نہیں تو ہم رخ پھیر کے بیٹھے ہیں، قبلے کی طرف رخ پھیرا۔ اب سوال یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے تھے، ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ ہاتھ کہاں تک سرکار اٹھاتے تھے؟ روایت کہتی ہے جب سرکار نماز کا آغاز کرتے تھے، رفع یدیہ حتی تقاضى طهارته، تو ہاتھ یا شہوت وہ نہیں ہے۔ سرکار جب نماز کا آغاز کرتے تھے، ہاتھوں کو یوں اٹھاتے تھے کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو